اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا۔ چلیے اسی کے ساتھ پھر آج کے درس کو ہم شروع کریں کہ آج کا ہمارا کیا درس ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھایا تھا کہ کس طرح سے ہر حرف کو ادا کرنا ہے، پہلے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، پھر کوشش کرنا ہے کہ ایک ساتھ پڑھے تاکہ بچے بہت آسانی سے قرآن مجید کو سیکھ سکے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ الفابet کو کس طرح سے کلیئر پڑھنا ہے۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا پہلا حرف ہے واو زبر وا، یا کھڑا زبر یا، و یا، سین زبر سا، و یا سا، میم الف مد زبر ما، و یا سما، حمزہ پیش او، و یا سما او، الف قاف زبر اق، لام زیر لی، اق لی، عین یا زیر ای، اقلی ای، واو زبر وا، غین یا زیر گی، وگی، زود لام زبر زل، وگی ذل، وگی ذل، میم الف مد زبر ما، وگی ذل ما، حمزہ پیش او، وگی ذل ما او، واو زبر وا، قاف پیش کو، وکو، زود زیر دی، وقو دی، یا لام زبر یل، وقو دیل، الف میم زبر ام، وقو دیل ام، رو پیش رو، وقو دیل امرو، لام الف زبر لا، تا قاف زبر تق، لا تق، صاد پیش سس، لا تق سس، رو حمزہ پیش رو، یا الف زبر یا، رو یا، کیف زبر کا، رو یا کے، عین زبر آ، لام کھڑا مد زبر لا، اعلا، الف خا زیر اق، واو زبر وا، اخوا، تا زیر تی، اخوتی، کیف زبر کا، اخوتی کا، فا زبر فا، یا زبر یا، فیا، کیف یا زیر کی، فیکی، دال واو پیش دو، فیکی دو، لام زبر لا، فیکی دو لا، کیف زبر کا، فیکی دو لکا، کیف یا زبر کئے، دال دو زبر دن، کئی دن، فیکی دو لکا کئی دن، قاف الف زبر کو، لام واو مد پیش لو، قالو، الف زو زبر از، غین الف زبر غا، از غا، تا پیش تو، از غا تو، الف حا زبر اح، لام الف زبر لا، احلا، میم دو زیر من، احلا من، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، نون حا زبر نح، نون پیش نو، نحنو، با زیر بی، تا حمزہ زبر تا، بیتا، واو یا زیر وی، بیتا وی، لام زیر لل، بیتا وی لل، الف حا زبر اح، بیتا وی لل اح، لام الف زبر لا، بتحویل الاحلا، میم زیر می، بتحویل الاحلام، با زیر بی، عین کھڑا زبر آ، بی آ، لام زیر لی، بی آلی، میم یا زیر می، بی عالمی، نون زبر نا، بی عالمین، الف زال زیر از، ہا زبر ہا، اذہا، با واپش بو، اذہبو، با زیر بی، قوف زبر کا، بی کو، میم یا زیر می، بی قومی، صاد یا زیر سی، بی قمیسی،
ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر زا، ہاذا، فا زبر فا، الف لام زبر ال، فعل، قاف وا پیش کو، فعلکو، ہا پیش ہو، فعلکوہو، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، الا، واو جیم زبر وج، ہا زیر ہی، وجہی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے، اب ہم اسے جوائن کر کے پڑھیں گے تاکہ اور اچھے سے بچے اسے پڑھ سکیں۔ وَيَا سَمَاءُ، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اقلعی، وَغِیضَ الْمَاءُ، وَغِیضَ الْمَاءُ، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ، لا میں ہم نے کھینچا ہے، تقصص نہیں، رؤیاک، یا میں کھینچا ہے، رو میں نہیں، علی اخوتیک فیکیدوا لک کیدا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام، تأویل الاحلام بعالمین، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہی۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے کہ ہمارا اگلا حرف کیا ہے اور اس کی ادائیگی کیسے کرنا ہے۔ الف زبر آ، با یا زر بی، ابی، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یاتی، با زبر با، صاد یا زر سی، بسی، رو دو زبر رن، بصیرن، واو حمزہ زبر وا، تا وا پیش تو، وَأْتُو، نون یا زر نی، وَأْتُونی، با زیر بی، الف ہا زبر اح، بی اح، لام زیر لی، بی احلی، کیف میم پیش کم، بی احلکم، الف جیم زبر اج، میم زبر ما، اجمع، عین یا زر ای، اجمعی، نون زبر نا، اجمعین، واو زبر واو، لام زبر لا، ولا، قاف دال زبر قد، ولقد، عین زبر آ، لام میم زیر لم، علم، نون لام زبر نل، علمنل، میم سین پیش مس، تا قاف زبر تک، مستق، دال زیر دی، مستقدی، علمنل مستقدی، میم یا زر می، علمنل مستقدیمی، نون زبر نا، علمنل مستقدیمین، میم نون زیر من، کیف میم پیش کم، منکم، واو زبر واو، لام زبر لا، ولا، قاف دال زبر قد، ولقد، عین زبر آ، لام میم زیر لم، علم، نون لام زبر نل، علمنل، میم سین پیش مس، علمنل مس، تا حمزہ زبر تا، علمنل مستا، خو زیر کھی، علمنل مستاکھی، رو یا زر ری، علمنل مستاکھری، نون زبر نا، علمنل مستاکھرین، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قاف دال زبر قد، ولقد، جیم الف مد زبر جا، ولقد جا، حمزہ تا زبر ات، ولقد جاءت، رو پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، نون الف مد زبر نا، رسولنا،
الف با زیر اب، رو کھڑا زبر رو، اب رو، ہا یا زیر ہی، اب رو ہی، میم زبر ما، اب رو ہی ما، با لام زیر بل، با شین پیش بش، بل بش، رو کھڑا زبر رو، بل بش رو، قاف الف زبر کا، لام واپش لو، قالو، سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، میم دو زبر من، سلامن، قاف الف زبر کو، لام زبر لا، قولا، سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، میم دو پیش من، سلامن، فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، لام زبر لا، با زیر بی، لبی، تا زبر سا، لبی سا، الف نون زبر ان، جیم الف مد زبر جا، ان جا، حمزہ زبر آ، ان جا آ۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے الگ کر کے پڑھا ہے، اب ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ابی، بی یائے مدی، یاتی حمزہ کا قانون، بصیرن تنوین کا قانون، واتونی واو پہ حمزہ کا قانون، تو پہ واو مدی کا قانون، نین پہ یائے مدی کا قانون، واتونی باہلکم اجمعین، عین پہ یائے مدی کا قانون، ولقد، قد جیسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے والے ہر درس میں کہ ہم نے کتب جد کہا تھا کہ جسے کچھ حرف ہوتے جس کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ جزم آ جائے تو جب اسے پڑھیں گے تو اس کا ساؤنڈ 2 بار آتا ہے، یعنی تکرار ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، میم پہ یائے مدی کا قانون، مِنْکُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تا پہ حمزہ کا قانون، ری پہ یائے مدی کا قانون، وَلَقَدْ جَاءَتْ مد کا قانون، رسولنا مد کا قانون، ابراہیم کھڑا زبر اور ہا پہ یائے مدی کا قانون، بالبشرا، قالوا سلامن، قولا سلامن، فما لبث ان جاء۔ جیسے ہم، یا پھر میں اس طرح سے کہہ دوں کہ ہم نے جب سے شروعات کی ہے الف با تا سا سے حرف کی پڑھنے کی، وہ سارا قانون اب اس درس میں ہے کہ یہاں پہ آپ کو کتب جد کا بھی قانون مل جائے گا، تنوین کا بھی قانون مل جائے گا، جزم کا بھی قانون مل جائے گا، الف مدی، یائے مدی، واو مدی کا بھی قانون مل جائے گا۔ سارا قانون کو جوائن کر کے اس درس میں بتا دیا گیا ہے کہ بچے کس طرح سے اسے پڑھ سکے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو سٹوری سننا بہت زیادہ پسند ہے، اس کے لیے ہم ہر ہفتے آپ کے لیے اچھی اچھی سٹوریز لے کے آتے ہیں جس سے آپ کو نئے نئے مورلز سیکھنے ملے۔ اور آج کی ہماری سٹوری کا ٹاپک ہے بیہودہ باتیں کرنا، یعنی یوز لیس باتیں کرنا، میننگ لیس باتیں کرنا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی سٹوری میں۔ آج کی ہماری سٹوری شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی بک عقائد میں لکھی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے جہاں انہوں نے کچھ نوجوان بچوں کو کھڑے ہو کر بیہودہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ جب امام علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ وہاں رک گئے اور پھر ان بچوں سے جا کر کہا کہ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بیہودہ باتیں کرنے سے آپ اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں؟ جب بچوں نے یہ بات سنی تو وہ تعجب میں پڑ گئے اور انہوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ کیا یہ ساری بھی باتیں ہمارے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے؟ تب امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جی ہاں، بلکہ آپ جو ایک سانس لیتے ہیں وہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا ہر چھوٹا بڑا عمل آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔
تو بچوں آج کی ہماری اسٹوری سے ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے کہ ہمیں یوز لیس چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے یا کوئی بھی ایسی بیہودہ چیزیں بیہودہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, آپ بور ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر آپ جب فون لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ یوٹیوب آن کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی گیمز کھیلتے ہیں, اور ایسا کرتے کرتے آپ کا کتنا ٹائم بیت جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کبھی کبھار 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا پھر اس سے بھی زیادہ, جب تک یا تو ممی جب آپ کے پاس آ کے واپس فون نہیں لے لیتی ہے تب تک آپ فون دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس ٹائم میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور آپ کا یہ جو ٹائم جو آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. جب آپ قیامت کے دن آپ کا نام اعمال کھولا جائے گا اور اس میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ نے اپنا ٹائم صرف فون دیکھنے میں یا کوئی بھی ایسی ٹائم پاس کوئی بھی فضول ایکٹیویٹی کرنے میں آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم وائزلی یوٹیلائز کریں اور ہر بیہودہ چیزوں سے یا یوز لیس چیزوں سے, میننگ لیس چیزوں سے ہم بچیں. ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو ہماری آج کی اسٹوری سے سیکھا ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں گے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آج ہمیں کیا بتانے والی ہیں. پیارے بچوں السلام علیکم. ہم نے پچھلی بار بات کی شب معراج کے بارے میں, اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے پہلے اور آخری حج سے لوٹے تھے. بچوں کیونکہ اب ہم اس کا ریکیپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز اور بتا دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کے بارے میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے سے پہلے سارے عرب میں صادق اور امین مشہور تھے. بہت ہی زیادہ لوگ ان کی عزت کرتے اور بہت ہی زیادہ عزت دار گھرانے سے تعلق تھا ان کا. لیکن جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی یا دین اسلام کا اعلان کیا, رسول اللہ کی زندگی کے حالات بدل گئے. جو لوگ انہیں صادق امین کہتے وہ معاذ اللہ انہیں دیوانہ, جادوگر ان ناموں سے پکارنے لگے. یہاں تک کہ بچوں کو حکم دیا گیا کہ رسول اللہ پہ پتھر مارو, عورتوں سے کہا گیا کہ کوڑا ڈالو. بچوں اگر خالی آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ ہمارے فیملی میں کوئی بہت ہی رسپیکٹڈ انسان ہے یا ہماری سوسائٹی میں کوئی بہت ہی عزت دار شخص رہتا ہے, لیکن ایک روز اس کے حالات بدل جائیں اور لوگ صرف برا بھلا ہی نہ کہنے لگیں اس کو بلکہ ہر طرح سے اس کو اذیتیں پہنچائیں, پتھر پھینکیں, ہم عام انسان کے لیے بھی یہ چیز نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اسے برداشت کر پائے گا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مشکلیں برداشت کی فار دا گریٹر مشن. کیا تھا وہ مشن؟ دین اسلام کو پھیلانا. اسی لیے وہ یہ ساری مصیبتیں برداشت کرتے رہے. یہاں تک کہ بچوں اگر آپ دین اسلام کی اعلان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں جو پہلی دعوت ذوالعشیرہ تھی اس میں بھی بنی ہاشم نے سب لوگوں کو کھانا کھلایا تھا, اور باقاعدہ کھانے کی دعوت پر وہ بھی ایک دم جیسے عربوں میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہائی لیول کا کیا جاتا ہے سب کچھ, اس طرح سے کیا. یا پھر جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت نے اسے سینچا. ان دو باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے بچوں؟ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو الزامات رسول اللہ پہ لگائے گئے کہ معاذ اللہ ان کو مال و دولت کا بہت زیادہ شوق تھا یا وہ اس کے لیے یہ سب کر رہے تھے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ جس کو مال و دولت کا شوق ہوتا ہے وہ اپنا کبھی سب کچھ لٹا نہیں دیتا ہے, بلکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے. لیکن رسول اللہ کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب کچھ راہ اسلام میں دے دیا تاکہ کبھی بھی یہ تہمت نہ لگائی جائے کہ دین اسلام مال دولت یا پیسوں کی وجہ سے پھیلایا گیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا گیا کہ ان کے خود کے جملے ہیں کہ مجھے جتنا ستایا ہے میری امت نے, کسی بھی امت نے اپنے نبی کو اتنا نہیں ستایا. کیا آپ جانتے ہیں بچوں جناب نوح کی امت نے انہیں بہت ستایا, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب یونس, ان سبھی کی امتوں نے اپنے زمانے کے نبی کو بہت ستایا, بہت ان لوگوں نے مشکلیں برداشت کی. لیکن یہاں پر رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری امت نے جتنا ستایا اتنا کسی بھی امت نے اپنے نبی کو نہیں ستایا, اور ساتھ ہی ساتھ رحمت العالمین نے یہ ساری مصیبتیں سہی
لیکن کبھی بھی اپنی امت کے حق میں بد دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ہاتھ اٹھائے اور اپنی امت کو دعا دی۔ یہ تھا ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پرفیکٹ اخلاق، پرفیکٹ مورل۔ بچوں، سیکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ٹائم کی گنجائش ہمارے پاس اتنی ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سی دعا کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت ہی خاص دعا کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ اس دعا کو ہم نے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا تھا اور اس کے فرسٹ پارٹ کو ہم نے اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے۔ یہ دعا خاص اس لیے ہے کیونکہ اسے ہمارے اہل بیت نے ہمیں سکھایا تھا اور بہترین دعا مانگنے کے طریقے کو ہمیں سکھایا گیا ہے اس دعا کے ذریعے۔ تو آئیے اس دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رد کل غریب۔ اس لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہر مسافر کو وطن واپس لا۔ اللہم فک کل اسیر۔ اس لائن میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہر قیدی کو رہائی بخش۔ تو پہلی 2 لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو مسافر ہے، جو باہر کے دوسرے دیش میں اٹکے ہوئے ہیں یا کہیں اور اٹکے ہوئے ہیں، اللہ انہیں گھر واپس جلدی سے لے آئے، اور جو لوگ قید میں ہے، جو قیدی ہے، اللہ انہیں رہائی بخشے۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ یہ لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا، مسلمان کے امور میں سے ہر برائیوں کی اصلاح فرما۔ یعنی اس لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں کے ہر کاموں کی برائیوں کو دور فرما، یعنی ان کے برے کاموں کی اصلاح فرما، انہیں کریکٹ کر۔ اللہم اشف کل مریض۔ اے اللہ، ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ تو یہ لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ اے خدا، جو لوگ مریض ہیں، اللہ انہیں شفا عطا کرے۔ ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اور خصوصاً دوسروں کے لیے دعا کریں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں۔ اللہم سد فقرنا بغناک۔ یہ لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا، اپنی ثروت سے ہماری محتاجی ختم کر دے۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ یہ لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ، ہماری بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے۔ لاسٹ لائن، اللہم اقض عنا دینا واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق دے اور محتاجی سے بچا لے، کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو بچوں، اس دعا سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ افطار کے ٹائم پہ اللہ کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، تو ہمیں صرف اپنے لیے دعا مانگنی نہیں چاہیے، لیکن ہمیں سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور کہا گیا ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو، پھر خود کے لیے دعا مانگو، تو اللہ ہماری اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو ہم اس دعا سے یہی سیکھتے ہیں، ہمارے اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمیں سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور پھر اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ تو بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ اس دعاؤں کو نمازوں کے بعد پڑھیں تو آپ اس دعاؤں کے مطلب کو سمجھیں اور اس دعا سے لطف لے سکیں۔ تو آئیے دیکھتے سسٹر ترنم ہمارے لیے کوئز کے کون سے کویشچن لے کے آئی ہے۔ ویلکم ٹو دا سیگمنٹ آف کوئز۔ دیکھتے ہیں بچوں آج کے ہمارے کویشچنس کیا ہیں۔ آج کے کویشچنس آپ کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سورے ہیں؟ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سورے ہیں؟ بچوں، ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو آپ کے ٹی وی اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبر پر بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اور آپ کو ایک فوٹوگراف بھی بھیجنا ہے، کیونکہ اگر آپ لکی ونر ہوتے ہیں تو آپ کا یہ فوٹو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ چلیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کے کویشچنس کے صحیح آنسرز کیا ہیں۔ قرآن مجید کون سی آسمانی کتاب ہے؟ قرآن مجید چوتھی آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کے معنی ہیں پڑھنا۔ ان سوالوں کے صحیح جواب دینے والے لکی ونرز کے نام یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ سید اقتدار حسین رضوی حیدرآباد سے، زارا چرانیہ سلواسا سے، سیدہ نظیف ہاشمی کرناٹکا سے۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔
खुदा हाफिज़।